Assalamu alaikum class 10th. Today I am going to start a new topic, Pakistan relation with USA, UK, EU, Russia and Japan. And today I only discuss about Pakistan America relation. Number one point में है कि the American ambassador present his credential to Qaid Azam in 1948 है कि अमेरिका के जो एम्बेसडर थे, अमेरिकी सफ़ीर थे, उन्होंने अपनी इसनाद सफारत यानी कि सफारत खाने के लिए जो उन्होंने अपनी इसनाद पेश की थी ही गेव द एश्योरेंस ऑफ द म्यूचुअल टू द कायद आज़म इन 1948. उन्होंने 1948 में कायद आज़म के सामने अपनी क्रेडेंशियल यानी कि इसनाद सफारत रखी थी. ही गेव द एश्योरेंस ऑफ द म्यूचुअल फ्रेंडशिप. कायद आज़म ने जो था उसमें उनको ये एश्योर कराया था, यकीन दिलाया था कि जो है वो म्यूचुअल फ्रेंडशिप होगी. एंड सेड दैट वी ओनली एक्सपेक्ट फ्रेंडशिप एंड द गुड विल, कि हम सिर्फ आपसे दोस्ती और खैर सगाली चाहते हैं फ्रॉम ऑल द इंडिपेंडेंस नेशन, कि दुनिया में जितनी भी आज़ाद नेशंस हैं उनसे हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो फ्रेंडशिप चाहते हैं और उनसे गुड विल चाहते हैं, उनसे खैर सगाली चाहते हैं. नंबर सेकंड है ऑन द इन्विटेशन ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूमैन. कायद आज़म ने अमेरिकी सदर ट्रूमैन जो थे और उन्होंने लियाकत अली ख़ान जो थे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उनको इनवाइट किया था. और लियाकत अली ख़ान विजिटेड अमेरिका इन 1950. और लियाकत अली ख़ान जो थे उन्होंने 1950 में अमेरिका का दौरा किया था. लियाकत अली ख़ान थ्रू हिज स्पीचेस इन अमेरिका, और लियाकत अली ख़ान ने अपनी स्पीचेस जो उन्होंने अमेरिका में की थी एक्सप्लेन दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एंड द नीड फॉर इट्स डेवलपमेंट. लियाकत अली ख़ान ने अपनी तकरीरों में जो था वो पाकिस्तान बनाने का ऑब्जेक्टिव और उसके अलावा उसकी तरक्की में जो तरक्की की ज़रूरियात हैं उनके बारे में डिस्कस किया था. दिस विज़िट वाज सक्सेसफुल. ये कामयाब दौरा था. और अमेरिकन एक्सटेंडेड मिलिट्री एंड फाइनेंशियल हेल्प टू पाकिस्तान. अमेरिका ने अपनी मिलिट्री और फाइनेंशियल हेल्प जो थी वो पाकिस्तान के लिए बढ़ा दी थी, विच वाज यूज्ड इन द डेवलपमेंट एंड द कंस्ट्रक्शन, जो कि बाद में कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल की गई थी. नंबर थर्ड पॉइंट में है एग्रीमेंट ऑफ द कॉपरेशन. एक जो ताउन के माहदे पर दस्तखत हुए थे. द एग्रीमेंट ऑफ कॉपरेशन वाज साइंड बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अमेरिका एंड पाकिस्तान इन 1955. 1955 में एक कॉपरेशन एग्रीमेंट पे जो था वो दोनों मुल्कों के नुमाइंदों ने दस्तखत किए थे, अकॉर्डिंग टू विच, जिसके मुताबिक द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अयूब खान, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अयूब खान मेड एन ऑफिशियल 5-day विजिट टू अमेरिका इन जुलाई 1961. इसमें 1961 जुलाई 1961 में अयूब खान ने जो था वो 5 रोज़ा दौरा किया था अमेरिका का. ही हैड डिस्कशन विद द प्रेसिडेंट कैनेडी, और उन्होंने प्रेसिडेंट कैनेडी के साथ जो था वो डिस्कशन की, बातचीत की. एंड एक्सप्लेन द पाकिस्तान स्टैंड ऑन द कश्मीर इशू, और उन्होंने कश्मीर इशू पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उनको बताया. अ जॉइंट कम्युनिटी वॉज इशू एंड अमेरिकन एश्योर पाकिस्तान टू असिस्ट फॉर इट्स सेकंड 5-year प्लान. और अमेरिका ने उस टाइम पाकिस्तान को एश्योर किया, यकीन दिलाया कि वो पाकिस्तान की सेकंड 5-year प्लान में पाकिस्तान की मदद करेगा. इट आल्सो एश्योर दैट ऑल इट्स अलाइंस वुड बी कन्विंस्ड टू डू द सेम. और अमेरिका ने यह भी कहा कि उसके जितने भी अलाइंसेस हैं, यानी कि जितनी भी अलाइंस हैं, जो इत्तेहादी मुल्क हैं, उसके हामी मुल्क हैं, वो भी पाकिस्तान की मदद करेंगे. अमेरिका रिपीट इट्स प्रॉमिस फॉर मिलिट्री एंड इकनॉमिकल एड. और अमेरिका ने मिलिट्री और इकनॉमिकल एड देने का भी वादा किया. द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान ड्यूरेंट लाइन वॉज रिकगनाइज्ड. और इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है, जिसको ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है, उसको रिकगनाइज़ किया गया, उसको तस्लीम कर लिया गया. नंबर 4, रशिया इंटर इट्स फोर्सेस इनटू द अफगानिस्तान एंड ऑक्युपाइड अफगानिस्तान इन 1979. रशिया ने, जो रूस है, उसने अपनी फ़ौजें 1979 में जो था वो अफगानिस्तान में दाखिल की. पाकिस्तान एंड अमेरिका ओपनली अपोज द रशिया. पाकिस्तान और अमेरिका ने जो था रशिया की मुखालफत की, रशिया के कब्ज़े की मुखालफत की. पाकिस्तान एंड अमेरिका एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ हेल्प अफगान पीपल. और पाकिस्तानी और अमेरिकन कंट्रीज़ जो थी, वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, उन्होंने अफगानियों की मदद की. ड्यू टू द पाकिस्तान अमेरिका जॉइंट एफर्ट. और इसी तरीके से पाकिस्तान और अमेरिका की बाहमी कोशिशों से रशिया कुड नॉट विन हिज वॉर. रशिया जो था वो इस जंग को नहीं जीत सका एंड इट हैड टू विदड्रॉ इट्स फोर्सेस फ्रॉम अफगानिस्तान. और उसकी वजह से उसको अपनी फोर्सेस जो थी अफगानिस्तान से निकालना पड़ी. नंबर 5 पॉइंट में है ऑन द इन्विटेशन ऑफ प्रेसिडेंट रिगान जनरल ज़ियाउल हक विजिटेड अमेरिका इन दिसंबर 1982.
اور both countries signed for the setting up of the Minister Commission and the first installment of the F-16 aircraft was sent to Pakistan. اس ایگریمنٹ کے تحت جو تھا وہ منسٹر کمیشن بنایا گیا تھا اور اس کے علاوہ F-16 طیارے جو تھے وہ پاکستان کے حوالے کیے گئے تھے. انڈیا اینڈ رشیا ان رسپانس اور پاکستان اور انڈیا کو دیے گئے تھے اینڈ رشیا ان رسپانس آلسو سائنڈ این ایگریمنٹ ان 1983 اور اس کے ساتھ ہی 1893 میں بھی ایک جو تھا وہ ایک معاہدہ طے پایا تھا, ایگریمنٹ ہوا تھا. رشیا پرووائڈ دا موسٹ ماڈرن ویپنس ٹینکس اینڈ دا اینٹی ٹینکس ایئر کرافٹ ٹو دا انڈیا, جس کے جواب میں رشیا نے بھی جو تھا وہ بہت زیادہ ماڈرن ہتھیار ٹینکس اور اینٹی ٹینکس ایئر کرافٹ جو تھے وہ انڈیا کے حوالے کیے تھے. نمبر 6 پوائنٹ میں امریکن سینٹ پاسڈ اے بل ان 1985. امریکن سینٹ نے جو تھا وہ ایک بل پاس کیا تھا 1985 میں وچ ڈسکنٹینیو ایڈ ٹو دا کنٹریز دیٹ ڈیولپ نیوکلیر ویپنس, کہ اس میں انہوں نے ان تمام کنٹریز کو امداد دینا بند کر دی تھی جس میں جنہوں نے اپنا نیوکلیر جو ویپن بنانے اسٹارٹ کیے تھے. امریکن پریزیڈنٹ ایمنٹڈ پاکستان فرام دس ریسٹرکشنز فار اے ایئر, لیکن پاکستان کو ایک سال کے لیے اس سے مستثنیٰ قرار دیا گیا. اینڈ سینکشنز ایڈ پاکستان واز ایکسمپٹڈ from amendment in the future and was receiving aid every year. اچھا, اس میں یہ تھا کہ پاکستان امریکن صدر نے جو ایک سال کے لیے پاکستان کو اس چیز سے مستثنیٰ قرار دیتے ہوئے اس کو مدد کی پاکستان کی. when ضیاء الحق visited New York to participate in the 40th anniversary celebration of the United Nations in October 1985, he also met the American president. اور بعد میں اس ترمیم سے پاکستان کو ہمیشہ مستثنیٰ قرار دیا گیا اور پاکستان کو ہر سال مدد بھی دی گئی. لیکن اکتوبر 1985 میں جب ضیاء الحق نے جو تھا وہ امریکہ کا دورہ کیا تھا اور انہوں نے وہاں پر جا کر امریکہ پریزیڈنٹ سے ملاقات بھی کی تھی. نمبر 7 پوائنٹ میں دیکھا تھا پرائم منسٹر آف پاکستان محمد خان جنیجو وزٹڈ امریکہ ان 1986. محمد خان جنیجو جو تھے انہوں نے 1986 میں جو تھا وہ امریکہ کا دورہ کیا تھا. ہی ہیڈ ڈسکشن ود دا پریزیڈنٹ اینڈ ادر سینئر آفیشیل. انہوں نے جو تھا وہ صدر سے اور ڈفرینٹ سینئر آفیشیل سے ملاقات کی تھی. این ایگریمنٹ واز سائن بٹوین دیم فار دا ٹرانسفر آف دا سینسیٹیو ٹیکنالوجی ٹو پاکستان ود دا کنڈیشن دیٹ دس ٹیکنالوجی شوڈ بی یوزڈ فار دا نیوکلیر شوڈ ناٹ بی یوز فار دا نیوکلیر پروگرام. اور اس موقع میں جو تھا اس موقع پر دونوں ممالک جو تھے انہوں نے سینسیٹیو ٹیکنالوجی یعنی کہ حساس ٹیکنالوجی کا معاہدہ کیا تھا اور امریکہ نے یہ شرط عائد کی تھی کہ اس ٹیکنالوجی کو ایٹمی پروگرام کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا. نمبر 8 پوائنٹ میں America sanctioned an aid of the $3.2 billion to Pakistan for the next 6 years in March 1986. 1986 میں امریکہ نے پاکستان کو تقریباً $3.2 بلین امداد دینے کی منظوری دے دی تھی. گریٹ پارٹ آف دس ایکٹ واز ریزرو فار دا ملٹری آرمس. اور اس ایڈ کا ایک بڑا حصہ جو تھا وہ ملٹری سامان کی خریداری یعنی کہ فوجی سامان کی خریداری کے لیے تھا. اینڈ دا مارک اپ اینڈ دا انٹرسٹ ریٹ چارج واز ویری لو. اور اس کے اوپر جو انٹرسٹ اور مارک اپ لگا تھا وہ بہت زیادہ کم تھا. دا پرائم منسٹر آف پاکستان بینظیر بھٹو وزٹڈ امریکہ ایٹ دا اینڈ آف 1985 اور 1995. پاکستان کی پرائم منسٹر جو تھیں انہوں نے بینظیر بھٹو انہوں نے 1995 میں امریکہ کا دورہ کیا تھا. شی واز نون ایز دا موسٹ پاپولر پرسنالٹی اینڈ بوٹ مور امپروومنٹ ان دا پاکستان امریکہ ٹائز. اور یہ جو تھیں بینظیر بھٹو وہ ایک بہت مشہور شخصیت تھی اور ان کی وجہ سے پاکستان امریکہ ریلیشن میں بہت زیادہ بہتری آئی. اس کے بعد جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ 9 پوائنٹ ہے دا اوریجنیٹر اینڈ دا اسٹیمولیٹر آف دا پریسلر امینڈمنٹ. پریسلر امینڈمنٹ کے خالق جو تھے اور اس تحریک کو چلانے والے جو محرک تھے بیسیکلی لاری پریسل جو تھے
انٹروڈیوس آ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، انہوں نے ایک آئینی ترمیم پیش کی تھی تھرو وچ ایڈ آف آل کائنڈ آف پاکستان واز اسٹاپ، جس میں جو تھا پاکستان کو دی جانے والی ہر قسم کی امداد کو روک دیا گیا تھا. دا امینڈمنٹ ریکوائرڈ پاکستان ٹو اسٹاپ، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کو جو ہے وہ روکنا پڑے گا اٹامک لائفریشن، اپنا ایٹمی پروگرام کا جو ہے منصوبہ اس کو روکنا پڑے گا. بش ایڈمنسٹریشن ہاؤ ایور گیو پرمیشن ٹو سیل آرم ورتھ $30 crore ٹو پاکستان اینڈ پارشلی لفٹ دا سینکشنز آن دا اکنامیکل ایڈ ٹو پاکستان. اس کے باوجود چند ماہ بعد جو تھے بش انتظامیہ نے پاکستان کو $30 کروڑ کا اسلحہ فروخت کرنے کی اجازت دے دی اور پاکستان کے اوپر سے جو تھوڑی سی پابندی تھی اس کو ہٹا لیا گیا تھا. اس کے علاوہ آ جاتا ہے نمبر 10 پوائنٹ میں دیکھیے گا، پریزیڈنٹ بل کلنٹن اپروو دا براؤن امینڈمنٹ آن 26 جنوری 1996. بل کلنٹن جو امریکن صدر تھے انہوں نے براؤن امینڈمنٹ جو تھی 26 سپٹمبر کو اس کو اپروو کیا تھا 1996 میں، وچ پیوڈ دا وے فار دا ملٹری اینڈ اکنامیکل ایڈ، جس نے راہ ہموار کر دی تھی پاکستان کے لیے اکنامیکل اور ملٹری ایڈ کی. دا امینڈمنٹ واز ویلکم ٹو پاکستان ان پاکستان. اس امینڈمنٹ کو پاکستان میں بہت زیادہ ویلکم کیا گیا تھا. امریکن کانگریس آن 15 جنوری 1999 سپورٹڈ دا ریٹرن آف دا منی ٹو پاکستان if F-16 کرافٹ واز ناٹ ڈیلیور ٹو اٹ. اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کو جو ہے وہ پیسے واپس کر دیے گئے تھے اگر ان کو طیارے مہیا نہ کیے گئے، F-16 طیارے مہیا نہ کیے گئے. نمبر جو 11 پوائنٹ ہے، دا امریکن آرمی جنرل جان بی اکمپنیڈ بائی ہز ڈیلیگیشن کیم ٹو وزٹ پاکستان. امریکن جنرل جان بی جو تھا وہ پاکستان آئے تھے اپنے ڈیلیگیشن اپنے وفد کے ساتھ فار دا 2 days ان 2004 میں 2 دن کے لیے پاکستان آئے تھے. ہی میٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان اینڈ ایکسچینج ویوز آن دا کنٹینیو آپریشن ان دا افغانستان، جس میں ان دونوں ملکوں کے وزیر اعظم صدر نے جو تھے وہ اپنے مذاکرات جاری رکھے تھے. کس بارے میں کہ افغانستان والے مسئلے میں کوآپریشن کے معاملے میں. امریکہ سائن این ایگریمنٹ ود دا پاکستان ود کنڈیشن دیٹ اٹ وڈ گیو ایڈ آف دا $270 million. امریکہ نے ایک اگریمنٹ میں سائن کیا تھا جس میں امریکہ پاکستان کو $270 million کی جو ہے وہ امداد کرے گا، وچ وڈ بی اسپینڈ آن دا ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس پروجیکٹ، جو کہ مختلف پروجیکٹ میں استعمال ہوگی. نمبر 12 میں ہے، آفٹر دا ٹیررسٹ اٹیک ان امریکہ آن 11 سپٹمبر 2001 9/11 امریکہ اٹیک افغانستان. 9/11 میں یعنی کہ 11 ستمبر 2001 میں امریکہ میں ٹیررسٹ اٹیک ہوئے تھے، دہشت گرد حملے ہوئے تھے. امریکہ اٹیک جس کے جواب میں امریکہ نے افغانستان میں حملہ کیا تھا. پاکستان سپورٹ امریکہ ان دس وار، پاکستان نے امریکہ کی اس جنگ میں مدد کی تھی. بٹ ایز اے ریزلٹ پاکستان اٹ سیلف از فیسنگ ٹیررزم، لیکن اس کے جواب میں پاکستان کو خود دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا تھا. امریکہ فار اٹس اون ایم، امریکہ نے اپنے مقصد کے لیے ریپیٹڈلی ٹاکڈ آن مینٹیننگ لانگ لاسٹنگ اینڈ کارڈیل ریلیشن ود دا پاکستان. اپنے مفاد کے لیے اس نے پاکستان کے ساتھ ایک دیر پا اور گہرے تعلقات جو تھے وہ بنانے کی کوشش کی. ان لاسٹ 13 years امریکہ ہیڈ گیون لون آف ملینس آف ڈالر پاکستان. ان 13 سالوں میں پاکستان کو جو ہے وہ امریکہ نے بلینس ڈالر جو ہے وہ لون دیا ہے. ہاؤ ایور اٹ ہیز نیور گیون ایڈ فار اینی بگ پروجیکٹ آف دا لانگ لاسٹنگ اکنامیکل، لیکن انہوں نے کسی بھی بڑے پروجیکٹ کے لیے پاکستان کو کوئی جو ہے وہ ایڈ نہیں دی ہے پاکستان میں جس سے پاکستان کو ڈیفینس بینیفٹ حاصل ہو.